حزب اللہ نے اپنے سربراہ حسن نصراللہ اور ان کے ممکنہ جانشین ہاشم صفی الدین کی شہادت کے بعد نئے سربراہ کا اعلان کر دیا۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے اپنے سینئر لیڈر نعیم قاسم کو نیا سربراہ مقرر کیا گیا ہے، جو اس سے پہلے تنظیم کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل اور قائم مقام سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے۔ نعیم قاسم حزب اللہ کے ان چند سینئر رہنماؤں میں سے ایک ہیں جو حالیہ اسرائیلی یلغار میں محفوظ رہے، مگر اب اسرائیلی وزیر دفاع نے انہیں بھی نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی ہے۔ تنظیم کے سابق سربراہ حسن نصراللہ کی شہادت کے 3 روز بعد جاری بیان میں نعیم قاسم نے کہا تھا کہ حزب اللہ جلد ہی اپنا نیا سربراہ منتخب کر لے گی۔ ہم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے اسرائیل کے خلاف لڑائی جاری رکھیں گے۔ حزب اللہ کے تنظیمی قواعد کے مطابق سربراہ کے ساتھ کسی بھی حادثے سمیت ہر طرح کی ہنگامی صورتحال میں تنظیم کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل یا نائب امیر اپنے سیکرٹری جنرل کے نمائندے کی حیثیت سے کام کرتا ہے، جبکہ سربراہ کی موت ہو جانے پر حزب اللہ کی شورا ایک اجلاس منعقد کر کے تنظیم کا نیا سربراہ منتخب کرتی ہے۔ نعیم قاسم کو بھی انہی قواعد کی تعمیل کرتے ہوئے حزب اللہ کا نیا سیکرٹری جنرل مقرر کیا گیا ہے۔ اتنے ہنگامی خیز حالات میں حزب اللہ کی شورا کا اجلاس کہاں ہوا، یہ تو کسی کو نہیں پتا۔ البتہ نعیم قاسم کون ہے یہ ان کے دشمن بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ حزب اللہ کے نئے سربراہ کا پورا نام محمد نعیم قاسم ہے۔ وہ فروری 1953 میں لبنان کے دارالحکومت بیروت میں پیدا ہوئے اور دینی تعلیم لبنان کے جیت شیعہ علماء سے حاصل کی۔ نعیم قاسم کے پاس کیمسٹری میں ماسٹرز کی ڈگری بھی موجود ہے۔ 1977 میں اپنا ماسٹرز مکمل کرنے کے بعد انہوں نے تقریباً 6 سال تک سیکنڈری اسکول میں بطور ٹیچر کام کیا اور لبنان کی وزارت سے منسلک ٹیچرز کالج کے تربیتی پروگرام میں بھی شامل رہے۔ نعیم قاسم نے یونیورسٹی میں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ مل کر یونین آف مسلم اسٹوڈنٹس کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کا مقصد یونیورسٹیز اور اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ میں مذہبی خیالات کو فروغ دینا تھا۔ لہٰذا جب لبنانی نژاد ایرانی عالم موسیٰ الصدر نے سیاسی و عسکری تنظیم ایمل کی بنیاد رکھی تو نعیم قاسم اس میں بھی شامل ہو گئے۔ وہ ان لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے عمل کے پہلے اجلاس میں شرکت کی، اسے لبنان کے دوسرے علاقوں تک پھیلا دیا۔ نعیم قاسم تنظیم میں اتنے متحرک تھے کہ کچھ ہی عرصے میں انہیں ثقافت اور نظریات پھیلانے کا ذمہ دار بنا دیا گیا، مگر پھر سن 1979 میں ایران میں انقلاب کے بعد انہوں نے عمل سے استعفیٰ دیا اور بیروت کی مساجد میں مذہبی درس و تدریس میں مصروف ہو گئے۔ نعیم قاسم نے تقریباً 2 دہائیوں تک لبنان بھر میں تبلیغی سرگرمیاں انجام دیں اور المصطفیٰ اسکول کی 6 شاخوں کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے۔ وہ لبنان کے اندر ان کمیٹیوں میں بھی کافی متحرک تھے جو ایران میں انقلاب کے بعد نظریات کی ترویج کے لیے بنائی گئی تھی۔ سن 1982 میں جب حزب اللہ کا قیام عمل میں آیا تو نعیم قاسم ان تمام اجلاسوں میں شامل تھے جن میں یہ تنظیم بنانے کا فیصلہ ہوا۔ وہ کم و بیش 3 بار حزب اللہ کی شورا کے رکن رہے۔ ابتدائی طور پر انہیں گروہ کی تعلیمی سرگرمیوں کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، تاہم بعد میں وہ شورا کے ڈپٹی چیئرمین اور پھر چیئرمین بھی بن گئے۔ نعیم قاسم کو 1991 میں حزب اللہ کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل مقرر کیا گیا۔ بدقسمتی سے اس تعیناتی کے اگلے ہی برس تنظیم کے سربراہ عباس المصوی کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حسن نصراللہ حزب اللہ کے نئے سربراہ مقرر ہوئے، تاہم نعیم قاسم کو کبھی بھی ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے عہدے سے نہیں ہٹایا گیا۔ نعیم قاسم حزب اللہ کے سیاسی ونگ کے سربراہ رہے اور پارلیمانی امور کی نگرانی بھی کرتے رہے۔ وہ ہمیشہ سے ہی حزب اللہ کے ان رہنماؤں میں شامل تھے جو سیاسی اور مذہبی سرگرمیوں میں اور صحافیوں سے میل جول میں کافی پیش رہے ہیں۔ لبنانی تنظیم کے نئے سربراہ متعدد کتابیں بھی لکھ چکے ہیں، جن میں سے ایک کا نام حزب اللہ بھی ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر حزب اللہ کے مقاصد، تاریخ اور سیاسی سوچ کا اچھے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نعیم قاسم کا حزب اللہ کے سابق سربراہ حسن نصراللہ کی شہادت سے پہلے تقریباً 35 برس تک ان سے براہ راست تعلق رہا اور وہ اسرائیل کے خلاف تمام لڑائیوں میں بھی کافی متحرک رہے۔